تو وہ یہ غلطی کبھی نہیں کرتا کہ آدھی بھی چھوڑ دیتا. مثلا آپ کے گھر کا خرچہ ہے 2000، لیکن نہیں، نوکری نہیں مل رہی 2000 والی، کاروبار میں 2000 آپ نہیں کما رہے، تو آپ عقل کا تقاضا کیا کہ آپ 1500 والی نوکری بھی چھوڑ دیں کہ جب 2000 والی نہیں مل رہی تو کیا فائدہ نوکری کرنے کا، بالکل چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤ. وہ نہیں کر سکتے. بیوی اتنے تانے دے گی کہ آپ کو گھر سے نکلنا ہی پڑے گا، بچے مجبور کریں گے، گھر سے جانا ہی پڑے گا. اگر آپ کو کاروبار میں 2000 کی کمائی نہیں ہو رہی، خالی 500 کی کمائی ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ کاروبار تو نہیں بند کر دیتے کہ پورے پیسے نہیں مل رہے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہیں، جتنا مل رہا اتنا ہی لے لو. تو اگر کسی کو پہلے سے پتا کہ میری نماز قبول نہیں ہو رہی تو خدا کے لیے یہ غلطی نہ کرے کہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے. نہیں، پھر جیسی نماز پڑھ رہے ہو وہی پڑھتے رہو. شاید وہ مرحلہ آ جائے کہ تمہاری نماز قبول بھی ہونے لگے، شاید 500 کا کاروبار 2000 کا نفع دینے لگے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اصلی نماز وہی ہے، سچی نماز وہی ہے، حقیقی نماز وہی ہے کہ جن دو نمازوں کے بیچ میں کوئی گناہ نہ ہو. اسی لیے کبھی قرآن نے کہا کہ نماز کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہوں سے روکتی ہے، اور کبھی معصوم نے کہا کہ نماز کی مثال اس نہر کی مانند ہے کہ جو تمہارے گھر کے برابر بہ رہی ہے، اور 5 مرتبہ تم دن میں جا کے اس پہ نہاتے ہو تو میل جسم پہ کیسے جمع ہو، غلاظت جسم پہ کیسے جمع ہو. اور اسی لیے معصوم نے کہا کہ نماز کی مثال اس ہوا کی طرح سے ہے. کبھی امام کہہ رہے کہ نماز دریا کی طرح سے ہے، کبھی امام کہہ رہے نماز ہوا کی طرح سے ہے. کون سی ہوا؟ وہ تیز ہوا چلتی ہے تو درخت کے پتے ٹوٹ کے گرتے ہیں. نماز مومن پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ جھڑ جھڑ کے گرنے لگتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ اپنی نماز کو کامل بناتا چلا جائے. اور بس جب اس نے نماز ختم کی تو نماز کے اختتام پر ہم سجدہ شکر میں جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں شکرن للہ. دیکھیے بڑی تاکید ہے، بڑی تاکید ہے ہمارے یہاں احادیث میں کہ نماز کے بعد 3 چیزوں کو نظر انداز نہ کرنا. ایک، شہزادی کی تسبیح کو، کیونکہ مولا نے کہا کہ صفین کی لڑائی میں جو ساری رات جنگ ہوئی تھی اس رات کو بھی میں نے نماز مغربین کے بعد تسبیح فاطمہ کی تلاوت کی تھی. دوسرے، دعا، الدعا مخ العبادہ، وہ نماز قبول نہیں ہے جس کے بعد دعا نہ مانگی جائے. اور تیسرے، شکر کا سجدہ کہ پروردگار تو نے اتنی توفیق دی کہ میں نے تیری نماز ادا کی ہے. اب جو آپ شکر کا سجدہ کرتے ہیں بس یہی اولاد کی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے. یہ جو سجدہ شکر ہے، نماز کے بیچ میں جو سجدے ہیں وہ سب تربیت اولاد ہے. لیکن نماز کے بعد جو شکرن للہ، یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو، شکرن للہ آپ کہتے ہیں، وہ سب سے اہم چیز ہے قبولیت نماز کے ساتھ تربیت اولاد کے لیے. خصوصاً اپنی بیوی کو، گھر کی خواتین کو شکر کے اس سجدے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جس نے شکر کا صحیح سجدہ کر لیا اس کا بیٹا بالکل محفوظ ہو گیا، اس کی اولاد بالکل بچ گئی. اب ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ شکر کا سجدہ اور نماز اور تربیت اولاد، ان دو میں کیا ربط ہے؟ یہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، کیونکہ آج کی مجلس کا وقت پورا ہو گیا ہے. تو نماز کی اہمیت کے بعد